بلیٹن میں سب سے پہلے بات مسلح افواج کے ترجمان کا بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل۔ بھارتی آرمی چیف کے ہندوتوا سے بھرے بیان کو اشتعال انگیز، غیر ذمہ دارانہ اور خطے کے امن کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ کہا بھارت کو پاکستان کی اہمیت تسلیم کرتے ہوئے خطے میں پرامن بقائے باہمی کی راہ اپنانا ہوگی۔ بصورت دیگر کسی بھی جارحیت کے نتائج جغرافیائی حدود سے باہر اور بھارت کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی آرمی چیف نے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ جغرافیے اور تاریخ کا حصہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں۔ یہ بیان نہ صرف غیر سنجیدہ بلکہ جنگی جنون پر مبنی سوچ کی عکاسی کر سکتا ہے۔ اس پر بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ کتنا غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے بھارتی آرمی چیف کا؟ جو مارکہ حق میں اسے شکست ہوئی، اسے ہزیمت ہوئی، اس کو وہ اب تک نہیں بھلا پا رہے۔ جی بالکل، دیکھیں انڈین آرمی چیف کا یہ جو بیان ہے ان کی ذہنی پستی کو شو کرتا ہے، ان کی فرسٹریشن کو شو کرتا ہے، ان کی جو ایک فاشزم ہے جو کہ اوورآل ان کی صلاحیت کر چکا ان کی سوسائٹی میں، پھر چاہے وہ سول سوسائٹی ہو، چاہے وہ عوامی لیڈرشپ ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ان تمام چیزوں کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس وقت اوورآل دیکھا جائے انڈیا کا جو کہ ساؤتھ ایشیا میں ایٹ لیسٹ وہ اپنی پاپولیشن کی وجہ سے یا لینڈ ماس کی وجہ سے چائنا کے بعد ایک بڑی طاقت ہے، ایک بڑا ملک ہے، لیکن ان کے لیڈرشپ کی جانب سے جس طرح کے تحمل کا، جس طرح کے جو ہے میچورٹی کا جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کے بالکل برعکس وہ ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دہشت گردی کو جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ اب تو کوئی اس میں دو رائے رہ نہیں گئی کہ کس طریقے سے وہ افغانستان کی پوری گورنمنٹ کو جو ہے فنڈنگ کرتے ہیں اور وہاں پہ ٹی ٹی پی ایلیمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف پاکستان ہے بلکہ دیگر جو علاقے ہیں اسپیشلی ایران کے اندر بھی ان کو استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کے لیے۔ اب ان تمام چیزوں کے تناظر میں چیف آرمی اسٹاف جو انڈیا کا ایک چوتھی بڑی جو ہے وہ فوج ہے دنیا کی، اس کی جانب سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کا آنا ہے کہ پاکستان کو یا تو بیہیو کرنا چاہیے یا پھر اس کو جغرافیہ سے مٹا دینا چاہیے۔ وہ بھول گئے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس ایٹمی طاقت نے ابھی 1 سال پہلے ہی ان کو ناخن چنے چبائے ہیں، اور پرائمریلی وہ پچھلے جو 8 دہائیوں سے جو پاکستان کی انسیپشن سے پاکستان کی وجود کو انہیں مانا نہیں ہے، اس سوچ کی وہ عکاسی کرتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں تو منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری والی جو مثال بالکل صادق دوبارہ آتی ہے انڈیا کے اوپر کہ ان کا جو آر ایس ایس کا یا دیگر پولیٹیکل لیڈرشپ کی جانب سے پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، اور چیف آرمی اسٹاف جو ہے ان کے پاکستان کو جغرافیہ سے مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس طرح کی سوچ جو ہے چلو اچھا ہے کہ انڈیا کی جو اصل چہرہ ہے، مکروہ چہرہ، وہ دنیا کے سامنے مزید آشکار ہوا کہ کس طریقے سے وہ دوگلا پن لے کے چلتے ہیں، اور دیگر ممالک جو انڈیا کو اپنی منڈیوں کی وجہ سے ایک فوقیت دیتے ہیں پاکستان پہ یا ساؤتھ ایشیا کے اندر، ان کو بھی اپنی روش کو دوبارہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انڈیا جس کو وہ نیٹ ریجنل سیکیورٹی پرووائڈر یا ریجنل پولیس مین کے طور پر اس کو ایک طاقت بنانے کی کوشش کی، ویسٹ نے اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس نے ویزا وی چائنا، میرے خیال میں اب انہوں نے بھی اپنے ہاتھ ان سے اوپر سے اٹھا لیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی فرسٹریشن نہ صرف ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی جانب سے بلکہ اب ان کی ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے بھی آنا شروع ہو چکی ہے۔ ان کی اسٹریٹجک لیڈرشپ کی جانب سے یہ فور دیٹ میٹر اسٹریٹجک کمیونٹی کی جانب سے اس طرح کی آوازوں کو اٹھنا، میں سمجھتا ہوں کہ اندر سے خود بھی وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کی جارحیت جو ہے ان کو خطر کا نقصان پہنچائے گی، مزید نقصان پہنچائے گی، کیونکہ جب دو ایٹمی ممالک جو بارڈر بھی شیئر کرتے ہوں ان کے درمیان اگر کسی قسم کی جنگ ہوتی ہے اور خدا نخواستہ اگر اس بات نیوکلیئر اسکلیشن کی طرف جاتی ہے تو پھر نہ صرف اس خطہ بلکہ دیگر جو پوری دنیا کے اوپر اس کا نیوکلیئر ونٹر جو ہے وہ چھانے کا خطرہ ہوگا۔ تو لہٰذا اسٹریٹجک کمیونٹی اس وقت زیر اثر ہے بی جے پی کی جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت کریں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے سروس کو طول دینے کے لیے، زیادہ مراحت لینے کے لیے اس طرح کی بات چیت ان سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، ان کو زیادہ ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انڈیا کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ پاکستان سے کی جانے والی کوئی بھی شرارت جو ہے اس کو یا تو پھر فنٹاسٹک ٹی پی نہیں پڑتی ہے کہ دنیا میں طیارے اپنی فنگر ٹپس کے اوپر گرنے پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ گدڑ بھبکیاں، اس سے کسی بھی قسم کا مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان آرمی جو ہے وہ ڈے 1 سے جب ہم پاکستان ملٹری اکیڈمی جوائن کرتے ہیں تو ہم انڈیا کو ہی پڑھتے ہیں، انڈیا کی تمام اسٹریٹجیز کو پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا ابھی سوچ رہا ہوتا ہے تو ہم وہ تھنک اینڈ ڈن والی بات کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹ از جسٹ لائک این اسٹیٹمنٹ، انادر پروپیگنڈا افیئر، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اپنے جو ہے وہ کارڈز کو آن کے رکھے ہوئے ہے، نہ صرف اپنی ایسٹرن بارڈرز کے اوپر نظر رکھے ہوں بلکہ ویسٹرن بارڈر کی جانب سے بھی، چاہے آپ جتنا مرضی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ یا فور دیٹ مشرق وسطیٰ میں جا کے اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ کرتے رہیں،
پاکستان اپنے دفاع کے لیے تمام آپشنز کو اوپن رکھتا ہے، لیکن ہمیشہ 3R کا جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرتا ہے. ایک ہے ریسٹرینٹ، دوسرا ریسپانسبلٹی اور تیسرا ریشنلٹی. الحمدللہ پاکستان آرم فورسز نے پہلے بھی اپنی قوم کو مایوس نہیں کیا ہے، آئندہ بھی نہیں کریں گے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں، اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جی، ان گیدڑ بھپکیوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بریگیڈیئر ریٹائر احمد سعید مناز صاحب، آپ کا شکریہ ARY نیوز سے بات کرنے کے لیے.